دھرنا دیا. کوئی مجھے بتائے کہ اس دھرنے میں ہم نے کبھی کچھ کسی قسم کی لڑائی کی ہو 126 دن میں. تو مجھے یہ جو رات سے میں چیزیں دیکھ رہا ہوں, مجھے جو اپنے لوگوں سے میسیجز آ رہی ہیں, میں آج سب سے سوال پوچھ رہا ہوں, کیونکہ یہ یاد رکھیں یہ فیصلہ ہوگا یہ کس طرح کا پاکستان بنے گا. یہ اب فیصلہ ہوگا, دو طرف اب جا سکتا ہے. کیا ہم اس کو وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں جو ایک عظیم لیڈر, قائد اعظم, کانسٹیٹیوشنلسٹ, رول آف لا کے ماننے والے, مخالفین بھی ان کو کہتے تھے کہ وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہیں. کیا وہ پاکستان جو علامہ اقبال کی سوچ تھی, یا یہ چور ڈاکوؤں کا پاکستان, 60% کیبنٹ جس کی ابھی میں کوئی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا, مجرم ہیں یہ, 60% ان میں سے بیل کے اوپر ہیں. یہ پرائم منسٹر جو ہے اس کو سزا ہونی تھی, اس کو اور اس کے بیٹے کو جو چیف منسٹر بنا ہوا پنجاب کا, 24 ارب روپے کے کیسز کی سزا ہونی تھی ان کو. یہ آج ملک کے فیصلے کر رہے ہیں. اور جو میرا سوال اب سب سے ہے, یعنی جتنے بھی اس ملک میں وہ ادارے جنہوں نے اس ملک کے فیصلے کرنے ہیں, میں اپنی عدلیہ سے آج کہتا ہوں یہ آپ کی ٹرائل ہے. آج یہ آپ سارا قوم آپ کی طرف دیکھے گی, آپ کے فیصلوں کی طرف. آپ نے اگر اس وقت اس ملک کی جمہوریت کو نہ پروٹیکٹ کیا, اور ایک واضح طور پہ ہم نے کہا کہ پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں, اور میں واضح طور پہ کہا کہ 26 سال میری پالیٹکس میں کبھی بھی میں نے کوئی کسی قسم کا قانون نہیں توڑا. تو ہمارا جب ہم کہہ رہے ہیں کہ پرامن احتجاج, یہ ہمارا جمہوری حق ہے, اور اس لیے ہم کرنے جا رہے ہیں کہ باہر کی سازش جو کہ ہم نے ایک پورا مراسلہ ساری جگہ ڈسٹریبیوٹ کیا, چیف جسٹس کے پاس ہے, پریزیڈنٹ نے چیف جسٹس کو کا انکوائری کرو, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں ثابت ہوا کہ فورن انٹرونشن ہوئی, یعنی باہر سے مداخلت کے تحت ایک سازش کر کے حکومت گرائی گئی ہے, اور ان لوگوں کو لایا گیا ہے جو کہ اس ملک کے 30 سال کے مجرم ہیں, 30 سال سے یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں. تو میرا یہ سوال یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے غلام سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا ظلم ہو ایک قوم کے ساتھ, اور ہمیں یہ بھی اجازت نہ ہو کہ ہمیں پروٹیسٹ کرے جا کے اسلام آباد میں. کیا جب بلاول اپنی لانگ مارچ لے کے آیا تھا اسلام آباد, وہ کام پہ ٹالنے والی لانگ مارچ, کیا کسی قسم کی رکاوٹ اس کے اوپر تھی؟ کیا کسی کو پکڑا گیا؟ کیا ان کے گھر پہ ریڈز کی گئی؟ فضل الرحمان ہمارا ابھی گورنمنٹ آئی تھی, چند مہینے کے بعد اس نے لانگ مارچ کر دی تھی اور یہاں کے دھرنا دیا تھا. کیا ہم نے کوئی پکڑ دھکڑ کی تھی, کچھ کیا تھا؟ بلکہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں, اگر ان کو کوئی سی ڈی ان کی مدد کرے گا, ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے. ہم نے کبھی کسی اس طرح کی حرکت کی ہے؟ تو یہ جو آج ہو رہا ہے, میں اپنی عدلیہ سے بڑے ادب سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس کی اجازت دی, جو یہ سارا ملک بند کر دیا ہے, رکاوٹیں ڈال دی ہیں, اور یہ جو ہراساں کر رہے ہیں, خواتین کی فکر نہیں کر رہے, لوگوں کے گھروں میں اٹیک کر رہے ہیں, شریف لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے کوئی زندگی میں جرم نہیں کیا, ان کے گھروں میں یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں, کیا ہماری عدلیہ اس کی اجازت دے گی؟ اور میں آپ کو بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ اجازت دی تو اس ملک کی عدلیہ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب جمہوریت نہیں ہے یہاں. دوسری چیز, میں اپنی پبلک سے آخر میں بات کرتا ہوں. میں اپنے وکیلوں کو آج پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح وکیل کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کی جمہوریت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن میں وہ بار ایسوسیشنز جو اس کی مذمت نہیں کریں گی جو رات سے ہو رہا ہے, اور یہ جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, یہ مجرموں کی جو کیبنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے, انلیگل فیصلہ کیا ہے, غیر قانونی فیصلہ کیا ہے, وہ جو نہیں کر رہے, آپ کی طرف بھی ساری قوم دیکھ رہی ہے, جو لوگ
ان کے ساتھ کھڑے ہیں. فیصلہ کوئی اس وقت نیوٹرل رہنے کی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے. نیوٹرل رہنا ہمارا اللہ ہمیں قرآن میں اجازت ہی نہیں دیتا. آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یا آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، امر بالمعروف رائے حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یا آپ دوسری طرف کھڑے ہیں. اللہ نے آپ کو یہ اجازت نہیں دی کہ میں بیچ میں بیٹھ جاؤں، کیونکہ بیچ میں بیٹھنے کا مطلب آپ مجرموں کی مدد کر رہے ہیں. میں اپنے جو نیوٹرل کہتے ہیں، میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اوتھ ہے کہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی خودداری کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور یہ آج کے زمانے یہ جو ہو رہا ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہمارے ایکس فوجیوں سے کر رہے ہیں، یہ ساری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ آپ کی طرف بھی آپ دیکھ رہی ہے. ججمنٹ آپ کے اوپر بھی آنے والی ہے کہ یہ جب ملک جدھر جائے گا، اگر یہ ملک تباہی کی طرف جاتا ہے تو آپ اتنے بڑے ذمہ دار ہوں گے. ہم نے واضح طور پہ کہا کہ دیکھیں ملک کے حالات برے ہیں. انہوں نے 1.5 مہینے کے اندر آ کے دیکھتے دیکھتے ملک کی معیشت تباہ کر دی ہے. روپیہ فری فال پہ چلا گیا ہے، اسٹاک ایکسچینج کریش کر گیا ہے، ہر روز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. اور ابھی اصل مہنگائی کی لہر آئے گی. جیسے امپیکٹ پڑے گا یہ جو روپے گرنے کا، اس کا ہر چیز پہ امپیکٹ پڑے گا. قوم کے لیے اس وقت جو آگے دیکھ رہی ہے قوم، اندھیرا نظر آ رہا ہے. یہ جب تک یہ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی اس کا حل ہے، جمہوری حل ہے کہ الیکشنز کروا دیں اور فوری طور پہ الیکشنز کروائیں. اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے. جو بھی آپ کریں گے اس وقت، جس طرف بھی آپ اس کے علاوہ کچھ کریں گے، ملک نیچے ہی جاتا رہے گا. اور مجھے خوف آ رہا ہے کہ ہم یہ سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں. جو سری لنکا کے اندر حالات ہے، مجھے خوف یہ ہے کہ یہ مہینے نہیں، یہ ہفتوں کے اندر ہم اس طرف جا رہے ہیں. اس لیے ہم تو وہ کر رہے ہیں جو کہ ایک ہی راستہ ہے ملک کا. ہمارے راستے میں یہ بٹھا دیے چوروں کا. صرف چور اس لیے یہ نہیں چاہ رہے کیونکہ انہوں نے اقتدار میں آ کے ملک کی کوئی خدمت نہیں کر رہی. انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے ہیں. انہوں نے جو ایف آئی اے میں یہ جو شہباز شریف اور بیٹے کا 24 ارب کے کیسز ہیں، یہ انہوں نے ختم کرنے ہیں. انہوں نے نیب ختم کرنی ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن کو بالکل اپنا غلام ہے ان کی الیکشن کمیشن. ادھر بیٹھ کے انہوں نے سارا تیاری کرنی ہے کہ جب بھی الیکشن ہو تو یہ اس کو دھاندلی کر کے تو جیت سکے، جو انہوں نے ہمیشہ کیا. اس لیے سب کے لیے، نیوٹرلز کے لیے، ججز کے لیے، لائرز کے لیے، میں سب کو آج ایک پیغام دے رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کن وقت ہے. اور میں اپنے صحافیوں کو، میں پہلے تو سلوٹ کرتا ہوں وہ صحافی جو آج کھڑے ہوئے ہیں اس ملک کی خودداری کے لیے اور حق اور سچ کے لیے، جن کے پیچھے آج ایف آئی آرز کاٹی جا رہی ہیں، جن کو غدار کہا جا رہا ہے. جن کو غدار کہا جا رہا ہے وہ قوم ان کو بڑی دیر سے جانتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو سارے لوگ ان کی کریڈیبلٹی مانتے ہیں، جن کے اوپر کاٹ رہے ہیں ایف آئی آرز، اور پھر جو ڈرایا جا رہا ہے صحافیوں کو. اور میں آج ان صحافیوں سے پوچھتا ہوں جو ہمارے 3.5 سال کے دور میں ہمیں کہتے تھے کہ جی ہم کوئی آزادی رائے پہ پابندی ڈال رہے ہیں. ہمیں جتنی تنقید ہوئی پاکستان کی کسی تاریخ میں حکومت کو نہیں ہوئی. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ باہر سے پیسہ کدھر آیا اور کن میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں پہ لگا جنہوں نے پوری کیمپین ہمارے اگینسٹ چلائی تھی کہ جناب ملک تباہ ہو گیا، معیشت تباہ ہو گئی ہے. معیشت تباہ ہو گئی ہے جبکہ اب تو سٹیٹسٹکس تو جھوٹ نہیں بولتے نا. جو اعداد اور شمار ہیں جو سامنے اب آ گئے ہیں، 2 سالوں میں کرونا کے باوجود 5.6% پہ تیسرے سال میں اکانومی بڑھی، اور اس سال 6% پہ اکانومی بڑھی. جو پاکستان کی تاریخ میں بتا دیں کتنی دفعہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی، بتا دیں کتنی دفعہ اس طرح کی انڈسٹریل گروتھ ہوئی. کسانوں کے پاس کبھی اتنا پیسہ آیا، اور جو ہماری فصلوں کی جو ریکارڈ ٹوٹے ہیں وہ بتائیں کتنی دفعہ ہوا. آئی ٹی ہماری آگے بڑھی. ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ ملک جو سب سے بہتر جا رہا تھا بر صغیر میں، سب سے زیادہ روزگار ہم دے رہے تھے،
پچھلے دوروں میں مقابلے میں اب تو آ گیا نا اعداد و شمار. سب سے زیادہ روزگار ہم نے دیا تھا, اس کے اوپر انہوں نے کیمپین چلائی. یہ باہر سے فائنینس کیمپین تھی. انہوں نے بتایا کہ حکومت تباہ ہو گئی ہے, اور اب خود ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ جو حکومت کی وہ پرفارمنس تھی, آج آپ ذرا دیکھ لیں جو یہ حکومت تجربہ کار کہہ رہے تھے, آج ان کے کیا حالات ہیں. تو میں آج خاص طور پہ ورکنگ جرنلسٹ کو, میں ان کو, کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے دھرنے کے دوران بھی, میں ان کو آج خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مشکل وقت میں اور مشکل کنڈیشنز میں کور کرتے ہیں. تو ان کو میں آج خاص طور پہ آج داد دینا چاہتا ہوں, کیونکہ ابھی بھی وہ کور کر رہے ہیں, جبکہ پورے مالکان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے یہ میڈیا سینسرشپ کے اوپر.